السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین چیزیں جو نوٹ کی گئی ہیں: نمبر 1 رقیہ کے طریقے، نمبر 2 رقیہ کی 4 قسمیں، نمبر 3 رقیہ کیسے ہو۔ رقیہ کے طریقے۔ رقیہ کا مقصد مریض کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھنے پر اکتفا کرتا ہے کیونکہ اسی سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ کوئی سورہ بقرہ، کوئی فاتحہ و معوذتین، کوئی آیت الکرسی یا دیگر آیات کے ذریعے رقیہ کرتا ہے۔ کبھی پانی پر رقیہ کر کے اسے پیا جاتا ہے یا اس سے غسل کیا جاتا ہے۔ کبھی تیل پر رقیہ کر کے اس کے ذریعے بدن پر مالش کی جاتی ہے۔ کبھی شہد پر رقیہ کر کے اسے کھایا جاتا ہے۔ یہ سب رقیہ کے جائز طریقے ہیں جو مجرب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فی شرک۔ مسلم کی حدیث ہے، کسی بھی قسم کے رقیہ میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں کسی بھی قسم کا شرک موجود نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما ارى بأسا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ۔ مسلم کی حدیث ہے، جو شخص جس طرح اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رقیہ کی 4 قسمیں۔ رقیہ ایسے کلمات کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بیمار کا علاج کیا جائے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: قرآنی آیات اور اللہ کے اسم و صفات کے ذریعے، یہ جائز و بہتر رقیہ ہے۔ مسنون دعاؤں کے ذریعے، یہ بھی جائز رقیہ ہے۔ مسنون دعاؤں کے علاوہ جائز کلمات کے ذریعے، یہ بھی جائز ہے۔ غیر معروف کلام کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے۔ رقیہ کیسے ہو؟ رقیہ میں 3 شروط کا ہونا ضروری ہے: قرآنی آیات یا اللہ کے اسم و صفات کے ذریعے ہو، عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جسے مریض پہچانتا ہو۔ معالج اور مریض یہ عقیدہ رکھے کہ رقیہ بذات خود مؤثر نہیں ہے بلکہ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی کوئی مریض ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ضروری نہیں، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں رقیہ ہی شفا دیتا ہے یا رقیہ یعنی دم کرنا ہمیں شفا ملے گی، نہیں۔ یہ شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ذات خود شفا ہے، اور اللہ سے ہی امید رکھیں۔ یہ نہیں کہ کسی رقیہ کرنے والے راقی کے اوپر ہمیں جو ہے پورا وہ ہو کہ رقیہ کریں گے تو یہ شفا مل جائے گی، نہیں۔ ہمیں خود جو ہے اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر، اور شرک سے ہمیں بچنا ہے، بالکل بھی کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔